اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دو تین واقعات پڑھے تھے اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کے بارے میں، موت کے بعد زندہ اٹھنے کے بارے میں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ایک ڈسکشن مذکور تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کے اطمینان کے لیے مجھے دکھاؤ کہ مردوں کو کیسا زندہ کرو گے۔ یہ چیزیں گزر چکی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ طالوت علیہ السلام وغیرہ کا قصہ گزر چکا تھا، اور اس کے قصے سے پہلے جو اصل چیز شروع ہوئی تھی وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بات آپ نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے متعلق چونکہ پھر جہاد کے اوپر خرچ کرنے کے بارے میں پھر طالوت علیہ السلام کا قصہ آیا تھا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور یہ چیزیں اس لیے آئی تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ خاص طور پہ اور اس طرح کے لوگ تھے جو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو وقتی طور پہ جو انفاق فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہٹا کے ضمنی طور پہ باس بعد الموت، موت کے بعد زندہ اٹھنے کے بارے میں بات شروع ہوگی۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسائل بتا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ کے آخری نصف کے اندر زیادہ تر مسائل ہیں، اور یہ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اس کی تفسیر کریں گے۔ فرمایا ماسالو، مثال، اللہ زینہ، ان لوگوں کی جو ینفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کی مثال جو کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے کا جیسے مثل حبۃ، جیسے مثال حبۃ، جیسے مثال ہو ایک دانے کی، دانہ یا بیج کہہ لے، امبتت اس سے پھوٹ نکلی، اس سے پیدا ہوئی، اس سے اگی، سبع سنابلا، سبع کہتے ہیں سات، اور سنابلا سنبلہ کی جمع ہے، سنبلہ کہتے ہیں بالی، وہ ایک بالی جس کے اندر دانے ہوتے ہیں اسے سنبلہ کہتے ہیں۔ فرمایا اب امبتت سبع سنابلا، کہ اس ایک دانے سے اگی سات بالیاں، اور فی کل سنبلتن، اور ہر بالی کے اندر مئۃ حبہ، 100 دانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ یہ مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو جسے زمین کے اندر بویا جائے، اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ایک نہیں 7، 1 2 3 4 5 6 7، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، کتنا ہو گیا؟ 1 سے 7 اور 7 سے 100، 700 ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مثال دینے کا اندازہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سبع مئۃ، کہ 700 گنا، اللہ تعالیٰ سیدھے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال دی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے، بات کے اندر زور پیدا کرنے، اور فرمایا واللہ، اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ایک کا 700 اسی پہ ختم نہیں ہوئی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف، بڑھاتے ہیں اور بڑھائیں گے، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے، لے اس کے لیے، من یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، جس کے لیے چاہتے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں، یعنی اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں،
وسعت دینے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت تھی، اس کے اندر پہلی آیت کے اندر پہلے سبب نزول دیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی آیت کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کے نزول کی کیا وجہ ہے۔ تو اس اگر آیت کے نزول کے بارے میں دیکھیں تو امام واحدی کی ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے ہی آیات کے اسباب نزول کے بارے میں، یعنی مختلف آیات کا اسباب نزول اگر آپ نے دیکھتا ہو تو امام واحدی کی کتاب ہے اسباب النزول للواحدی، یعنی امام واحدی کی وہ کتاب جس کے اندر قرآن مجید کی آیات کے سبب نزول ہے کہ کس سینیریو کے اندر، کن حالات کے اندر، کس بیک گراؤنڈ کے اندر، کس پس منظر کے اندر آیت نازل ہوئی۔ اور یہ 468 یعنی 468 ہجری کے اندر، تقریباً آج سے تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ پہلے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو امام وحدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں قلبی کہتے ہیں کہ نازلت فی عثمان بن عفان، کہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ دونوں وہ صحابہ تھے جو کہ امیر صحابہ کرام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیے تھا، تاجر تھے بہت بڑے، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان میں پہلے کی بات کہتے ہیں کہ جو عبد الرحمن بن عوف تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھار رہے تھے، لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے کہ اللہ کے جہاد کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یعنی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد، اس کے اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر خرچ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربعة آلاف درہم صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم جو ہے وہ صدقہ کے لے کے آئے۔ فقال، اور انہوں نے کہا، کان عندی ثمانیۃ آلاف درہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 درہم تھے۔ فامسکت منها لنفسی وعیالی 4000 درہم، ان میں سے میں نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے 4000 درہم چھوڑے، یعنی 50% نصف جو ہیں وہ اپنے خرچ، گھر کے خرچے کے لیے چھوڑے ہیں۔ وَأَرْبَعَةُ آلَافٍ أَقْرَضْتُهَا رَبِّي، اور یہ 4000 درہم جو ہیں یہ میں اپنے رب کو قرض دیتا ہوں۔ یعنی ہم تو ہوتی ہے نا 2.5%، 2.5% زکوٰۃ، ہم تو وہ بھی دیتے ہوئے رہتے ہیں، انہوں نے 40 اپنے 50% یعنی 8000 میں سے 4000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بارک اللہ لک فیما امسکت، کہ جو کچھ تم چھوڑ آئے ہو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے، وفیما اعطیت، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت دے جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے، یعنی تم نے جو چھوڑا ہے گھر، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی۔ اب اما عثمان رضی اللہ عنہ، اور جو عثمان رضی اللہ عنہ تھے، فقال، تو انہوں نے فرمایا علیہ جہاز من لا جہاز لہ فی غزوہ تبوک، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس غزوہ تبوک پہ جانے کے لیے سامان نہیں ہے، یعنی جہاد کا سامان، جانے کا خرچہ، وہ میرے ذمہ ہے، یعنی جو بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس خرچہ نہ ہو، جو بھی ہو تو وہ میرے ذمہ ہے۔ فجہز المسلمین بألف بعیر باقطابها واحلاسها، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1000 اونٹ جو ہے مکمل سامان کے ساتھ، 1000 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ دے دیے۔ وتصدق بروما، اور وہ بیر روما جو تھا نا، وہ جو ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ خرید کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا وقف کر دیا کہ اس سے پانی پیئے۔ اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس کے علاوہ ایک اشرفیوں کی، سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی بھر کے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں پہ اس طرح کرتے تھے، ایسے اپنی شریفوں سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سے بائیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا،
آپ یہ حدیث غور سے سنیے گا. رسول نے فرمایا تھا اس موقع پہ کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی عہد کے بارے میں چند سوال کھڑے کرتے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے. میں نے ضمناً بات کر دی. یا اس طرح کی باقی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ عثمان ہمیشہ اپنے وہ بیت المال میں سے نہیں دیتے. ان کے پاس اپنا مال اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں رہتے تھے, غریب ختم ہو جاتے تھے, مال ان کا ختم نہیں ہوتا تھا, تو اپنے ذاتی مال میں سے رشتہ داروں کو دیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ضمناً بات کر دی تاکہ آپ کے ذہن کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اور مزید واضح ہو جائے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو کہ اس زمانے کے اندر منافقین نے پھیلائی تھی اور ایک پروپیگنڈا کے تحت ہی مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کے لیے, اور یہ قیامت تک یہ چیزیں چل رہی ہیں, میں نے کہا ان باتوں کی طرف بھی آپ کو ہو جائے. اور بعد میں آپ کو پتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کے بارے میں ضمناً بتا دوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کے بارے میں جتنی بھی باتیں اس وقت ان پروپیگنڈا کرنے والوں نے پھیلائی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب یہ باتیں پھیلی تھی انہوں نے صحابہ کرام کا اور تمام اپنی شورا کا ایک اجلاس بلایا تھا. اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ تمام باتیں بتائی تھیں اور ایک ایک بات پہ صحابہ کرام کو مطمئن کیا تھا, اور صحابہ کرام کو اس طرح مطمئن کیا تھا کہ سارے صحابہ کرام راضی ہو گئے تھے کہ ان میں کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس وقت شورا, اگر اس وقت کی شورا جو تھی صحابہ کرام کی بشمول حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور باقی صحابہ کرام, جب یہ شورا صحابہ کرام کی جب یہ سارے اس وقت بھی مطمئن ہو گئے تھے تو ثابت ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو کچھ باتیں اس وقت مشہور تھیں اور اس کی بنیاد پہ جو کچھ باتیں کچھ مصنفین نے بعد میں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ رسول اللہ کا فرمان تھا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل جو ہے وہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے بارے میں جو ایلیگیشن تھی منافقین کی تھی, یاد رکھیے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تمام ایلیگیشن کا جواب دیا تھا اور اہل شورا کو مکمل طور پہ مطمئن کیا تھا, اس کے باوجود شہید کر دیے گئے. اب آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں, تو امام الواحدی لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات جو ہیں, یہ جو آیت تھی یہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی. اور اس طرح ایک اور حدیث ہے, قال ابو سعید الخدری, کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, یعنی جب انہوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ تبوک کے لیے صدقہ دیا تو کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یادہ ہو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے, رافعا یادہ ہو, انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے, یدعو لعثمان, حضرت عثمان کے لیے دعا کرتے ہوئے, وَيَقُول, اور یہ کہا, اب دوبارہ غور سے سنیے گا, یا رب, اے رب عثمان بن عفان رضیت عنہ, کہ اے رب عثمان بن عفان نہ حضرت عثمان بن عفان سے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. فارضا عنہ, تو اے اللہ تعالیٰ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ کا رسول اگر یہ بات کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا ہوں, آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات زبان پہ لانا یہ کسی مسلمان کو زیبا دیتا ہے جس کے دل کے اندر جس کے اندر ایمان کی ایک ذرہ بھی موجود ہو. اور صرف یہی بات جہاں تک بس نہیں ہے, خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فما زال رافعا یدہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے, فما زال رافعا یدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے حتی طلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا شروع ہو گئی, فجر طلوع ہو گئی, یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تعالیٰ رضیت عنہ, کہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, فارض عنہ, تو آپ بھی ان سے راضی ہو جائے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے, ان کے لیے لگاتار دعا کرتے رہے حتی مطلع الشمس, یہاں تک کہ طلع الفجر, کہ فجر کا وقت ہو گیا.
اور پھر اس کے بعد فانزل اللہ فی، تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر جو ہیں وہ اپنے صدقوں کو ضائع نہیں کرتے جتلا کے، اور جن کو صدقہ دیا ہے ان کو تکلیف دے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگے۔ تو یہ پورا ہے اسباب نزول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ یہ آج جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کے خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ دوسری احادیث دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ خرچ کرنے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ دوسری بھی حدیث ہے، کہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن مردودیہ کے اندر بھی ہے اور حدیث کی باقی کتابوں کے اندر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، پہلے دوسری آیت جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے پارے کے اندر، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اس کو بڑھاتا ہے، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گھٹاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ رب زد امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، ٹھیک ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے میری امت کو اور زیادہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ، جب یہ موجودہ آیت نازل ہوئی کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو لوگ ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی 700، ایک کا 700، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو زیادہ۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زد امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، یعنی میری امت کو 700 سے بھی زیادہ دے۔ تو کہتے ہیں جب یہ تو رسول اللہ، تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر پچھلے پارے کے اندر، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دعا کی، قال رسول اللہ رب زد امتی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو اور زیادہ دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادتی کی دعا مانگی۔ تو پھر یہ ہوا فنزلت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر یہ نازل ہوا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک جو ہیں صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا بغیر حساب کتاب کے بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اپنے وہ صحیح اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اگر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وتثبیتاً لانفسہم، کہ اپنے نفس کو مزید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے، اللہ کا اپنا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اور ان کا مال سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں صحیح ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، لوگوں کی ضرورت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیں گے کہ اس بغیر حساب اللہ تعالیٰ ان کو بغیر گنے دیں گے، 700 گنا بھی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر 700 کی بجائے ایک اور حدیث کے اندر 2000 تک بھی ہے، ایک حدیث کے اندر 2 کروڑ تک بھی ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری حدیثیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک کھجور بھی، اور سے سنیے گا، تم میں سے اگر کوئی بندہ ایک کھجور بھی
اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ میں دی اس کھجور کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم گھر کے اندر بچڑے کی پوجا گھر کے اندر تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو. آپ کو پتا ہے آپ بکری کا چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں یا بھینس کا چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں یا بچڑے کا چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں, آپ اس کی پرورش کرتے ہیں, وہ بڑا ہوتا ہے, بھینس بنتی ہے, اس سے اور آگے یہ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور بھی خرچ کرتے ہو تم تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ بچڑے کی پرورش کرتے ہو, حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں اوہد پہاڑ کتنا بڑا ہے, اس کے اندر ٹنوں کے حساب سے سونا ہوگا, اور سونا اس وقت جو ایک بھی تولہ ہے 10 گرام میرے خیال میں 2500-3000 کے لگ بھگ تو ہے, اور پاکستان کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ ہے. تو اوہد پہاڑ کے اب تو اوہد پہاڑ چھوٹا ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ کے اندر, اور اوہد پہاڑ بہت بڑا ہے, اور اس وقت تو اور بھی بہت بڑا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی. تو اوہد پہاڑ جو ہے اس کے یعنی آپ ایک کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, چاہے کسی بندے کا آپ روزہ افطار کروا رہے ہو اور اس کو افطار کروانے کے لیے آپ کھجور دیتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے. اللہ اس کھجور کی اس طرح پرورش کریں گے جس طرح آپ لوگ بچڑے کی پرورش کرتے ہیں, اور قیامت کے دن آپ کو ایک کھجور صدقہ کرنے کا جواب نہیں ملے گا, آپ کو اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی اتنا زیادہ اجر کہ آپ دیکھ کے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر جو ہے بغیر حساب کتاب, دیکھیں اس کی دینے کی کوئی حد نہیں ہے, وہ اتنا دیتا ہوتا ہے کہ آپ لیتے لیتے تھک سکتے ہیں, وہ دیتا دیتا کبھی تھک نہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں. ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کو دانوں سے بھر دیا جائے, دانا کتنا ہوتا ہے, ایک ڈبے کے اندر کتنے دانے آتے ہیں, آپ گننا سے گھنٹہ گننے لگے, ایک گھر کے اندر کتنے آتے ہوں گے, آپ شاید مہینوں گننے لگے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاؤسنگ کے اندر کتنے ہوں گے, شاید گنتے گنتے آپ کو سال لگ جائے. اور میں زمین و آسمان کتنی بڑی ہے, اب تو جو نئی جو ٹیلیسکوپس انہوں نے کہاں تک اس کو دکھا دیا ہے, پتہ نہیں کتنے بلین نوری سال تک انہوں نے کائنات کو دکھا دیا, اور کائنات اس سے بھی بڑی ہے اور مزید پھیل رہی ہے. فرمایا زمین و آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے اگر وہ ساری دانوں سے بھر جائے, اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک دانہ اٹھے, زمین و آسمان کے اندر جتنی جگہ ہے دانوں سے بھر جائے, پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا لے جائے, پھر اگلے 1000 سال بعد پھر دوبارہ آئے پھر ایک دانہ اٹھا لے جائے, پھر ایک دانہ اٹھا لے جائے. تو فرمایا کہ یہ ختم ہو جائیں گے دانے, لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. یاد رکھیں, اندازہ کریں, وہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اگر آپ صحیح اس نے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دیں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیں. تو یہ ساری احادیث ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث بھی اس سے بدل کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب ایک اور بھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من ارسل بنفقۃ فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ فلہ بکل درہم 700 درہم, کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 درہم بھی خرچ کیا اور اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں درہم خرچ کر دیا اور خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلا, یعنی جہاد کے لیے 1 درہم دے دیا, خود جہاد کے اندر نہیں گیا, تو اس کے لیے تو 1 کے بدلے 700 ہے. یہ حدیث شریف آ گئی. ومن غزا بنفسہ فی سبیل اللہ, اور جس نے اپنے نفس کے یعنی خود جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی غزوہ میں شرکت کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود شرکت کی جہاد کے اندر, اب یہ دیکھ لیجئے گا, وانفق فی وجہہ, کچھ خرچہ تو ہوگا نا ظاہر اس کے راستے, وانفق فی وجہہ ذالک, اور اس نے پھر اس راستے میں خرچ بھی کیا, یعنی خود جہاد کے لیے گیا اور جہاد کے لیے خرچ بھی کیا, فلاح بکل درہم یوم القیامت 700,000 درہم, تو اس کے لیے اب دیکھیے گا, تو یہ خود بھی جہاد کے اندر گیا اور اس کے اندر درہم خرچ کیے, تو کل ہر درہم کے بدلے اس کے لیے
سب میں آتے 700 تو ہو گئے، آگے الف بھی 1000 سے ضرب دے لے، 700 کو 1000 سے ضرب دیں کتنے بنے؟ 7 لاکھ۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور خود اللہ کے راستے میں ساتھ وہ جا بھی رہا ہے، اس کو لیے 1 درہم خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، 1 ریال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، تو اس ایک کے بدلے اسے 7 لاکھ ملیں گے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا زیادہ بڑھاتے ہیں، یعنی یہ 700 تک نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ جتنا مرضی زیادہ بڑھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ایک مثال دی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹنی، نکیل ڈالی ہوئی ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں نکیل ڈالی ہوئی، سامان کے ساتھ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث سن لیں اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اور خصوصاً جہاد کے لیے خرچ کرنے، اس نے فرمایا کہ من جاہز غازیا فی سبیل اللہ، جس نے کسی غازی کے لیے سامان مہیا کیا، من جاہز غازیا فی سبیل، جس نے کسی غازی کے لیے سامان پرووائڈ کیا، مہیا کیا، یعنی کہ فقط غزا، جس بندے نے کسی غازی کے لیے سامان مہیا کیا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کسی غزوے کے اندر شرکت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے آپ خود شرکت نہیں کر سکے، ان کے لیے سامان دیا تو فقط غزا، تو سمجھیں کہ آپ نے خود جہاد کے اندر شرکت کی ہے۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ، اب اور بھی سن لیں، ومن خلف غازیا فی اہلہ، جو پیچھے رہا اور غازی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے گھر کی دیکھ بھال کرتا رہا، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار جہاد کے اندر چلا گیا اور پیچھے آپ نے اس کے گھر کا خیال رکھا، خرچہ دیا یا ویسے گھر کا خیال رکھا شرعی طریقے کے مطابق، فرمایا بخیر، خیر کے ساتھ، ومن خلف غازیا فی علیہ بخیر فقط غزا، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود جہاد کے اندر شرکت کی۔ اور یہ بھی فرمایا من جاہز غازیا حتی یستقل کان لہ مثل اجرہ حتی یموت، اور یہ کہ جو بندہ کسی غازی کے لیے سامان مہیا کرتا ہے تو جب تک وہ غزوہ کرنے، وہ جہاد کرنے والا جہاد کے اندر رہتا ہے، چاہے سالوں گزر جائے، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے یا اس کی موت ہو جائے، اس وقت تک اس بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے جہاد کا۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحیان کے لیے کے پاس گئے، ایک بنی لحیان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ 2 بندوں کو بھیجا، اور اس نے ان کے پاس ایک بندہ بھیجا اور ان سے کہا کہ اور ان سے یہ کہنے کے لیے کہ وہ 2 بندے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بندے تیار ہو گئے جہاد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم خلف الخارج فی اہلہ فلہ مثل اجرہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے گا اور جہاد کے لیے جانے والوں کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور ایک اور بھی رسول اللہ نے فرمایا من آنا مجاہد فی سبیل اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی اعانت کی کسی بھی طرح، او غاربا فی اسرتہ او مکاتبا فی رکبتہ، یا جس کسی نے جس بندے کے اوپر قرض کے اندر جس کے اندر گردن دبی ہوئی تھی، یعنی جو بندہ جس بندے کے اوپر قرض تھا تو اس کا قرض ادا کرنے میں مدد کی، اور مکاتبا فی رکبتہ، یا جس بندے کے گردن کے اوپر کوئی مکاتبہ تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی اس طرح جرمانہ اس طرح کوئی چیز تھی، تو فرمایا جس کسی نے یہ کام کی اذلہ اللہ فی ذلت یوم، اللہ تعالیٰ اسے اس دن سایہ دیں گے، یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی شے، یعنی جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا
اور کوئی سایہ دینے والا نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجاہد کی مدد کرنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کوئی تاوان ہو، جس کی کوئی گردن پھنسی ہو، جس کے اوپر کوئی اس طرح کا فدیہ یا اس طرح ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو، اس کی جو مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے سائے کے اندر سایہ مہیا کریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ میں ایک آیت ہی رکھنا چاہتا ہوں یہ اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اسی ایک اور بھی سن لیں۔ آج کل چونکہ آگے حج کا موسم آ رہا ہے، لوگوں نے حج کے لیے کیا، تو رسول نے یہ بھی فرمایا، امام احمد اور طبرانی نے جو ہے وہ، اور امام بہقی نے روایت کرتے ہیں حضرت برائدہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، کہ جو حج کے اندر خرچ ہے وہ ہے کالنفقۃ فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ یعنی حج کے اندر جو آپ خرچ کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھے کہ حج والا خرچ جو ہے وہ مختلف ہے۔ النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، اور فرمایا الدرہم ب700 ضعف، کہ ایک درہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ 7 گنا بڑھائے۔ اگر آپ نے حج کے اوپر 1 درہم خرچ کیا، پھر 1 ریال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اس کا بدلہ دیں گے، اور جتنا زیادہ آپ کا خشوع اس کے اندر خلوص ہوگا اللہ اور زیادہ دیں گے۔ اور اگر 1000 ریال خرچ کیا تو 700 سے ضرب دے دے 70,000 ریال، اور اگر اس سے زیادہ دیا تو اور فرض کریں، اگر آپ فرض کریں اگر آپ 10,000 ریال دیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس کی طرح اور زیادہ 7 لاکھ ریال، یہ نہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے خرچ کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو احادیث ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مختلف طریقوں سے خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح دیتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے، اور وہ اب دیکھیں، آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمضان ہے، بچوں کی ضرورتیں ہیں، آپ اپنے گھر پہ خرچ کریں گے، اور بندہ کہتا ہے کہ اتنا خرچہ یار، زکوٰۃ دینی ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، تو فرمایا ما انفقتم علی اہلیکم فی غیر اسراف ولا اکتار، کہ جو بندہ اپنے گھر والوں کے اوپر اس طرح خرچ کرے کہ وہ اسراف نہ ہو۔ دیکھیں، اسراف یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ سمجھیں گے، وہ تو یوں سمجھے ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فرمایا ما انفقتم علی اہلیکم فی غیر اسراف ولا اکتار، کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے لیکن وہ اسراف وغیرہ نہ ہو، فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنی حلال کمائی میں سے، ان کی جائز ضرورتوں میں بھی، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے فَهُوَ فِي سَبِيلِ، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی ایک حدیث وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کرسی ہے، ان اللہ تعالیٰ عز و جل جعل حسنۃ ابن آدم بعشر امثالها، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے ایک نیکی جو ہے 10 گنا سے لے کے الی 700 ضعف، کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھایا ہے، اور اب تو اپنے پڑھا اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 7 لاکھ تک، اس سے بھی زیادہ ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، آپ نے روزہ رکھا ہے نا، فرمایا سوائے روزے کے۔ اب باقی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے یہ روزہ رکھا ہے اور صبر کر رہے ہیں، تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تو اجر دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ اس کا بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے تو عدد ذکر کیے ہیں نا کہ 700 گنا، 2 کروڑ گنا، ٹھیک ہے، 7 لاکھ گنا، یا فرمایا الا الصوم، یہ سارے جو ہے نا ضرب تقسیمیں، یہ روزے کے بغیر ہیں، روزے دار کے لیے یہ نہیں ہے، تو پھر روزے دار کے لیے فرمایا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور اجزا بھی کی ایک قرات اور بھی ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، الصَّوْمُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے
وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود ہوں، روزہ دار کو اور نہیں اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلِلصَّائِمِ فرحتان، اور روزے کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتا عند افطارہ، روزہ دار کے لیے ایک خوشی ہے افطار کے وقت، وفرحت یوم القیامہ، اور ایک خوشی ہے جو اصل خوشی ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ یہاں باب الریان ہے جو جس سے صرف یہ روزے دار گزریں گے۔ وَلِخُلُوفِ ثُمَّ الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب خاص طور پہ یہ پچھلے روزے ہوتے ہیں تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آپ جتنا بھی مسواک وغیرہ کر لیں، جو بھی کر لیں، خالی معدے کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے روزے دار میں سے، اور یہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ سمیل ناگوار گزرتی، لیکن فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کسی کو دیکھ کے کہ یہ سمیل ناگوار، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی وہ جو سمیل ہے جو کہ اتنی اچھی نہیں لگتی عام طور پہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے، کستوری یا جو بھی کہہ لے، اس کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ پسند ہے، یعنی اس زمانے کے بہترین خوشبو تھی یہ اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے روزے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اتنا ثواب دیں گے کہ اتنا آپ کا خرچ کرنا بھی اتنا ثواب نہیں دیتا۔ اور پھر روزہ رکھ کے اگر آپ کسی کا افطار کروا رہے ہیں تو فابیہا، اور یا لیکن ایک بات یہ رکھیے، میں ضروری بات کر دوں کہ روزے کے اندر جتنا بھی یہ اجر ہے، اگر روزہ مکروہ ہو جائے گا تو یہ اجر نہیں ملے گا۔ روزے کے اندر جھوٹ بولنا، اپنا دین یا دنیا کی کوئی ذمہ داری پوری نہ کرنا، اپنی جو ہے مثلا آپ کی ذمہ داری ہے آپ ٹھیک ادا نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کرنے سے روزے کا اجر ختم ہو جاتا ہے، صرف فرضیت ادا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جو پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔